السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سن رہے ہیں جنت کا بیان، پارٹ نمبر 15 یعنی 15۔ جنت کے ٹاپک پر آج کا یہ آخری اور لاسٹ درس ہے۔ جنت کے اندر ہر مسلمان داخل ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ گنہگار ہو خطا کار ہو، جتنا بڑا بھی اس نے گناہ کیا ہے، اگر اس نے شرک اکبر نہیں کیا، کفر اکبر اگر نہیں کیا ہے، باقی دوسرے گناہ جتنے بھی اگر ہو گئے ہیں، پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن سزا کاٹنے کے بعد۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کر کے جنت میں داخل ڈائریکٹ کر دے، یا اللہ چاہے تو جہنم میں داخل کرے، عذاب دے، یا تو اللہ دنیا میں اس کا عذاب دے گناہ کا، یا قبر کے اندر عذاب دے، یا پھر جہنم میں عذاب دے، یا پھر تینوں جگہ عذاب دے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر وہ مسلمان مومن ہیں تو ایک نہ ایک دن اپنی سزا کاٹنے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے، یہ پکی بات ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خبر ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ جہنم میں ہمیشہ مشرکین اور کافر رہیں گے۔ تو اگر ایک گنہگار مسلمان ہے اور گناہ کی وجہ سے ہمیشہ اگر جہنم میں رہے، تو پھر ایک مسلمان اور کافر میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ایک مشرک میں ایک مومن میں کیا فرق ہوگا؟ تو سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ مشرک اور کافر ہمیشہ میں جہنم میں، کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا، چاہے وہ مشرک، وہ کافر دنیا میں کتنا بھی مشہور ہو، کتنا بھی پاپولر ہو، لوگ کتنا بھی چاہتے ہوں، مشرک کافر ہو کہ اگر مرا ہے تو کبھی بھی جس کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن ایک مسلمان کتنا بھی گنہگار ہے، اپنی سزا کاٹنے کے بعد، تکلیف جھیلنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں انشاءاللہ ضرور جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ بات بھی اچھے سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم گناہ کریں، کیونکہ ہم سزا جو اتنی سخت ہے قبر کے اندر، جہنم کے اندر، اس کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، بہت سخت ہے۔ اسی لیے کہا کہ انسان ہر اس کام سے بچے جو عذاب کا باعث ہو، جس کی وجہ سے انسان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو مسلمان کو بچنی چاہیے گناہوں سے، عذاب والے کاموں سے، کیونکہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی اچھے سے آپ ذہن میں رکھ لیں، یاد کر لیں کہ کوئی بھی مسلمان کتنا بھی نیک عمل کر لے، صرف اپنے اعمال کی بدولت، صرف اپنے اعمال اور نیکیوں کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ جنت میں داخل انسان تبھی ہوگا جب اس پر اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ کا فضل ہوگا۔ یہ بھی اہم بات ہے، مسئلہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی مسلمان مومن کتنا بھی پکا ہو، بزرگ ہو، اولیاء ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ اولیاء بھی ہیں، حتیٰ کہ نبی بھی ہیں، وہ اپنی عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیا دلیل ہے؟ سن کے تعجب ہو رہا ہوگا کہ ایک نبی بھی اپنے عمل کی وجہ سے، صرف اعمال کی وجہ سے، اعمال کے دار و مدار پر، صرف اعمال کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جب تک کہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اور جب تک کہ اللہ کا فضل نہیں ہوگا۔ دلیل یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يدخله عمله الجنہ فقیل ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدني ربي برحمته رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ تو کہا کہ ہاں میں بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا کہ ہاں میں بھی نہیں، کہ میں بھی صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں، ایسا میرے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، سوائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے، مجھ پر فضل کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں داخل اس وقت ہوں گے جب اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ کا فضل ہوگا۔ تو اب بتائیے ہم گنہگار اور خطا کاروں کا کیا ہوگا؟ اسی لیے کبھی بھی اپنی نیکیوں پر، اپنے اعمال پر انسان کو اترارا نہیں چاہیے، اور کبھی بھی ہم خوش فہمی بھی شکار نہ ہو جائیں کہ ہم نے اتنا کر لیا اب کافی ہے، نہیں، ہمارے اعمال کافی نہیں ہیں۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، روزہ رکھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، رات میں اتنے تہجد پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے تھے، یعنی پھول جاتا تھا، اتنی دیر تک لمبے لمبے قیام کرتے، لمبے رکوع اور لمبے سجدے کرتے تھے، کوئی گناہ نہیں کرتے، کبھی کوئی گناہ خطا نہیں ہوا، اور ہمیشہ اللہ کے بعد میں لگے رہنے کے باوجود ایک پیغمبر اور پیغمبروں کے سردار ہونے کے باوجود بھی وہ صرف اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے، بلکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہوگا تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اسی پر ہوگی جو انسان نیک عمل کرے گا، یاد رکھیں، اللہ کا فضل اسی پر ہوگا اور اللہ کی رحمت اسی پر ہوگی جو دنیا میں نیک اعمال کرے گا۔ تو اعمال ضروری ہے، اعمال کے بغیر، نیکیوں کے بغیر، عبادات کے بغیر جنت کا تصور نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی جنت کا ذکر کیا تو پہلے ایمان اور عمل صالح نیکیوں کا ذکر کیا، اعمال کا ذکر کیا، پھر جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ تو عمل ضروری ہے۔ یہاں جو کہا جاتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں داخل ہو گیا، حدیث تو صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان عمل نہ کرے۔ وہ لا الہ الا اللہ ایسی ہے جیسے کہ چابی، تو اگر کوئی ایسی چابی ہو جس میں دانت نہ بنے ہو تو کیا اس چابی سے آپ کوئی تالا لاک کھول سکتے ہیں؟ نہیں کھول سکتے۔ تو ویسے ہی ہمارے اعمال ہیں کہ چابی لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے جو دانت جو بنے رہتے ہیں چابی میں کی میں، وہ دانت ہماری نیکی، ہمارے اعمال ہیں۔ ہمارے اعمال ہوں گے تبھی جنت کا دروازہ کھلے گا۔ تو اللہ کا فضل اسی پر ہوگا، اللہ کی رحمت اسی پر ہوگی، اللہ کی رحمت اسی پر ہوگی جو دنیا میں نیک اعمال کرے گا۔ ایک اہم حدیث یاد رکھیں کہ کوئی انسان صرف اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اچھا قرآن میں جہاں ہے کچھ آیتوں میں یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو رہے ہو یا داخل ہوگے یا ہو رہے ہو، تم اعمال کی وجہ سے، وہاں با استعمال ہوا ہے، تو وہاں با سببیہ ہے، علمی بات ہے، سببیہ، یعنی اعمال نیکیاں کیے ہو، عبادت کیے ہو تو اس سبب سے داخل ہو رہے ہیں، اس کے بدلے نہیں، اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے نیکیوں کا یا ہماری عبادتوں کا، تو یہ بدلہ نہیں ہے، انعام ہے۔ جنت بطور انعام کے اللہ تعالیٰ نوازے گا، مومنوں کو، مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ دوسری اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ جنت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری اعمال کچھ بھی نہیں۔ آج انسان ڈیوٹی کرتا ہے، محنت کا کتنے پیسے ملتے ہیں، تو جنت کے اندر محلات ہوں گے، بڑے بڑے گھر ہوں گے، کمرے ہوں گے، ڈائمنڈ کے، سونے کے، گولڈ کے، چاندی کے، موتیوں کے، ہیرے جواہرات کے، انسان کو کیسے مل جائے گا؟ اس کے ہم حقدار ہی نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا کہ اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اپنے مومن بندوں اور اپنے مومن بندیوں کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ اہم حدیث یاد رکھیں۔ اور اسی طرح سے آخرت میں ایک اعراف جگہ ہوگی، اصحاب الاعراف کہا گیا ہے، سورہ اعراف بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ یہ اعراف کیا ہے؟ اعراف ایسے لوگوں کو کہا گیا اصحاب الاعراف، اصل میں اعراف ایک جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے، اس جگہ کا نام اعراف ہے، ٹھیک ہے۔ اصحاب الاعراف یعنی اس جگہ والے، اعراف والے یعنی وہ مسلمان، وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے۔ تو نیکیاں زیادہ ہوتی تو جنت میں جاتے، گناہ زیادہ ہوتے تو جہنم میں جاتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن دونوں برابر ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری نیکیوں کو یا ہمارے اعمال کو، برائیوں کو، سب کو وزن کیا جائے گا۔ تو وہ لوگ جن کی برائی اور نیک اعمال دونوں برابر ہو گئے تو ٹھہرا دیے جائیں گے بیچ میں، اسی کو اصحاب اعراف کہا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ایسے مسلمان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جنت کی ہیں، فی الحال دنیا میں ہے جنت کی چیزیں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہے حجر اسود، اسی طرح مقام ابراہیم، اجوا کھجور، زیتون کا درخت پھل، مہدی کی خوشبو، بکری بھی جنت کے جانوروں میں سے جانور ہے۔ تو یہ جنت کی چیزیں جو دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب جنت کو بنا دیا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھو۔ تو دیکھنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جنت کے بارے میں سننے کے بعد وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس جنت کو ناگوار تکلیفوں، مشکلات اور پریشانیوں سے گھیر دو،
ढांप दो, तो जन्नत को ढांप दिया गया परेशानियों से, मुश्किलों से। देखिए यहाँ पर आपका जवाब मिला। बहुत से लोग कहते हैं ना मुसलमान, क्या बात है, हम तो मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, फिर भी हम परेशानी में, फिर भी हम गरीब हैं, फिर भी हम मजबूर हो जाते हैं बहुत से हालात में। हमें परेशानी क्यों है? एक काफिर है, एक गैर मुस्लिम है जो बहुत खुशहाल है, आराम से, एक हम मुसलमान हो के हम परेशानी में क्यों हैं? अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता? हम परेशानी में क्यों आते हैं? हम पर मुसीबत क्यों आती है? हम पर जुल्म क्यों हो जाता है? हम तकलीफ में क्यों हैं? हम तो मुसलमान हैं। तो उसका जवाब ये है, जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने ढकवा दिया जन्नत को परेशानियों से, तकलीफ़ से। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, जाइए देखिए, देखे। उसके बाद आकर के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि अल्लाह, अब तो लगता है कि कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा। इस कदर जन्नत को ढांप दिया गया है मुश्किलात से और परेशानियों से। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत को नागवार चीज़ों से ढांप दिया गया है, यानी मुश्किलों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से, सुऊबतों से जन्नत को ढांका गया है। और जहन्नम को खुशगवार चीज़ से, ख्वाहिशात की चीज़ों से, शहवत वाली चीज़ों से ढक दिया गया है। अल्लाह अकबर। तो जन्नत में जाने के लिए बहुत मेहनत और कोशिश करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तिरमिज़ी की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का माल बहुत कीमती है और अल्लाह का माल जन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी तिरमिज़ी की रिवायत है, कि जन्नत का तलबगार, जिसको जन्नत चाहिए, वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अल्लाह अकबर। एक और हदीस है, मुस्नद अहमद की रिवायत है और मुस्नद हाकिम के अंदर भी ये हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की मिठास आखिरत की करवाहट है और दुनिया की करवाहट आखिरत की मिठास है। अल्लाह को, कितनी बड़ी बात है, देखिए। इसी तरह एक और हदीस है जो सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुने, बहुत अहम हदीस है ये, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। अल्लाह अकबर। तो जन्नत काफिरों के लिए दुनिया, हालांकि वो जन्नत भी नहीं जो मुसलमान को मिलेगी, लेकिन जो भी कुछ मिल रहा है ये समझिए यही है बस, कि वो काफिर को जन्नत कभी नसीब नहीं होगी। मुसलमानों के लिए कैद खाना है दुनिया। तो कैद खाने में, जेल में क्या होता है? सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, सब्र करना पड़ता है, तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, कैद व बंद भी रहना पड़ता है। तो इसी तरह एक मुसलमान की ज़िंदगी दुनिया के अंदर है कि हर चीज़ हम हासिल नहीं कर सकते, हर चीज़ को हम पा नहीं सकते, अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से हम हर चीज़ पर अमल नहीं कर सकते, बल्कि देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करने को कहा वो करेंगे, जो गलत है उसको छोड़ देंगे। तो तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी, मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जन्नत मिलेगी। तो हम हैं, हम गुनहगार खताकार, हम मुसलमान। नबियों ने, रसूलों ने, पैगंबरों ने दुनिया में बहुत सारी तकलीफ़ें झेली हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। जितनी आजमाइश हमारी होती है या हो रही है, ये तो कुछ भी नहीं है, हमसे कहीं ज़्यादा नबियों रसूलों को आजमाया गया, तकलीफ़ में डाला गया, आजमाइश में डाला गया है। आज कौन मुसलमान जिसको नमाज से रोका जा रहा है? बहुत कम, शायद किसी मुल्क में या किसी इलाके में मिल जाए। लेकिन पहले के मुसलमान ऐसे थे जिसको इसी बात पर मारा पीटा जाता था कि तुम मुसलमान हो, तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, दीन पर अमल नहीं कर सकते। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से आज़ादी हमें, नमाज की, रोज़ा रखने की, आमाल करने की, फिर भी आज हम मुसलमान दीन से दूर हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कितना ईमान हमारा कमज़ोर हो गया है। तो बहरहाल मुसलमानों के लिए कैद खाना है, मुसीबत है, तकलीफ़ है, परेशानी, इसको झेलें, सब्र करें, दुनिया में सब्र कर लें, क्योंकि ये दारुल अमल है, अमल करने की जगह है। दुनिया आजमाइश की जगह है, कोशिश करने की जगह है। दुनिया इबादत करने की जगह है, अल्लाह को राज़ी करने की जगह है, रसूल के तरीके पर चलने की जगह है। यहाँ आपने कोशिश मेहनत कर ली तो फिर जन्नत में आप आराम करेंगे। वहाँ कोई काम नहीं, कोई मेहनत नहीं, रूम का रेंट जन्नत में नहीं देना पड़ेगा, बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, गाड़ी का, टैक्सी का भाड़ा वगैरह नहीं देना पड़ेगा, पानी का बिल नहीं आएगा, सारी चीज़ें फ्री होंगी, आपका अपना घर होगा, कोई लोन लेना नहीं पड़ेगा घर के लिए। सब्र करें, सब्र करें, जन्नत के अंदर अपना घर, खूबसूरत घर होगा, सारी चीज़ें जन्नत के अंदर मौजूद होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह,
جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت نصیب کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے اور دنیا میں صبر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے، کفر سے، گناہوں سے اللہ ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ جو اللہ اس کے رسول کا طریقہ ہے، اللہ اس طریقوں پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، نبی کی سنتوں پر چلا، شرک سے، بدعت سے، خرافات سے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ کر۔ اور یہ کچھ لوگ جو یہ فتنہ پھیلاتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں ولی صاحب ہیں، اپنے مریدوں کو جنت میں لے جائیں گے اسے ساتھ میں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ، دنیا میں تجھے جو مانگنا مانگ لو، آخرت میں تجھے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اللہ اکبر۔ آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا، یہ ہمارے اعمال ہی ہوں گے جو کام آ سکتے ہیں۔ نیک اعمال کرتے رہیں، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔